ہمارے جو ملزم جہاز کی جو PNS بدر کی لانچنگ کی تقریب میں کو دکھا رہے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ میں انڈیا کا جو جہاز تھا جو جس پر وہ بہت اترا رہے تھے کہ صاحب وہ نہیں دیکھا جا سکتا آنکھوں سے، تو وہ اس کے مقابلے میں ہم نے لا کے یہ کھڑا کر دیا. جی ایک نمبر کے چوتیا ہو تم. کہ یہ اب ہم پاکستان نے اس پر توجہ دی ہے تو ایک بڑا صحیح سمت میں قدم اٹھایا ہے. یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ کون ہے؟ یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں، اس بستی کے چاچا ہیں، پچھلے 200 سال سے اسی بستی میں رہتے ہیں. اور یہ ہائی ٹیکنالوجی کے باوجود وہ اب اس سے غافل ہیں. کچھ بھی نیوی کے جہازوں پہ دی ہے. یہ ہم مسلمانوں کی جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کا جو بھی ہر سلطان تھا وہ یہ کام کرتا تھا کہ ایک مسجد بناتا تھا اور ایک جہاز بناتا تھا، تو اس طرح سے وہ ایک سپر پاور بن گیا تھا اس زمانے میں. 1914 میں 3 سپر طاقتیں تھیں. امریکہ نہیں تھا، نہ برطانیہ تھا. وہ طاقتیں برطانیہ تو چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، لیکن دوسری جو تھی وہ آسٹرو ہنگرین امپائر تھی، ایک سلطنت عثمانیہ تھی اور ایک برطانیہ تھی. یہ 3 امپائریں تھیں اس وقت کے زمانے کی. تو انہوں نے امریکنوں نے انہوں نے برطانیہ نے وہ ہنگرو امپائر کو توڑی اور یہ اس کو توڑی، اس کو سلطنت عثمانیہ کو توڑی. اب اگر فرض کر لیجئے کہ ہم یہ بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اب ہم پاکستان نے اس پر توجہ دی ہے تو ایک بڑا صحیح سمت میں قدم اٹھایا ہے، کیونکہ انڈیا کے پاس میں ایک نیوکلیر پاور سب میرین ہے، میں نے آپ دو جیسے کہیں، تو وہ سب میرین کے علاوہ ان کے پاس ہمارے پاس برتری حاصل نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ابھی وہ یعنی سب میرین رکھنے کے اور نیوکلیر سب میرین کے آداب آئے نہیں ہیں، ان کو رولز اور ریگولیشن نہیں پتہ ہیں. ان کو جب وہ ان کی سب میرین ہمارے علاقے میں آتی ہے، چاہے وہ ڈیزل کی سب میرین ہو یا وہ ان کی ایٹامک سب میرین ہو، ہمیں پتہ چل جاتا ہے. جبکہ ہماری سب میرین جو ہیں برسوں سے ان کے علاقوں میں گشت کر رہی ہیں اور ان کو پتہ نہیں چلتا ہے، انسپائٹ آف ان کی جو ٹیکنالوجی ہائی ٹیکنالوجی کے باوجود وہ اب اس سے غافل ہیں. اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس شپ یارڈ کا جس وقت جس کی کیل لینگ سیریمنی ہوئی تھی اس میں ہم شریک ہوئے تھے، اور اب جو ہے وہ اس میں جو یہ ترکی کے تعاون سے یہ دوسرا جہاز ہے جو کہ بنا ہے، اس کا نام بدر رکھا گیا ہے. اور میں یہاں پر بھی ان کی تعریف کرتا ہوں کہ ہمارے ہر جگہ پر جو مذہب ہے وہ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. اور جہاں پہ جیسے اب عالمگیر جہاز ہے ہمارے پاس، حیدر جہاز ہے ہمارے پاس ہر جو بھی جہاز، ذوالفقار نام ہے ہمارے جہاز کا، جو پہلا جہاز تھا ہمارا نام ہم نے اس کا نام ذوالفقار رکھا تھا. اور ذوالفقار کے حوالے سے جو ہے وہ اللہ کی تلوار کے حوالے سے ہے، جو کہ حضرت علی کے حوالے سے، ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے نہیں ہے. تو ہاں یہ بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. تو یہ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے توجہ تو دی اس پر، نیوی پر، لیکن دیر سے کی دی ہے. اور اب جب کہ زمانہ کیونکہ نیوی کا ہے اور ساری دنیا اس بات پہ اتفاق کرتی ہے کہ جو بھی آدمی اس پانی کے اوپر حکمرانی کرے گا وہ دنیا پہ حکمرانی کرے گا. جو کیونکہ مغل جو لوگ تھے یا جو بھی آپ کہہ لیں، آپ کے تغلق کو لے لیں یا آپ ان کو لے لیں، خلجیوں کو لے لیں، وہ سارے لینڈ لاک علاقے سے آئے تھے. انہیں سمندر کے پانی کی اہمیت کا پتہ ہی تھا. یہی وجہ تھی کہ ان کے 4 جہازوں نے آپ کو فتح کر لیا، کیونکہ آپ کے پاس نیوی تھے ہی نہیں سرے نام سے ہی مغلوں کے پاس. تو برطانیہ کے لوگ آئے، قابض ہو گئے. تو اب جب آپ نے اس پر توجہ دینی شروع کی ہے تو یہ ہمارا ایک بڑا کارنامہ ہے. میرے خیال میں ہمارے جو ہمارا جو پروگرام ہے، پروگرام پروڈیوسر ہیں، وہ یہ دکھا رہے ہوں گے آپ کو اس وقت ہمارے جو ملزم جہاز کی جو PNS بدر کی لانچنگ کی تقریب میں کو دکھا رہے ہوں گے. اور ساتھ ساتھ میں انڈیا کا جو جہاز تھا جو جس پر وہ بہت اترا رہے تھے کہ صاحب وہ نہیں دیکھا جا سکتا آنکھوں سے، تو وہ اس کے مقابلے میں ہم نے لا کے یہ کھڑا کر دیا. جی اور ابھی تو اور آ رہے ہیں، انافنگ ہیں، کچھ چیز ہم بنا رہے ہیں، کچھ چیز ہم چائنا سے لے رہے ہیں. سو وی آر ایٹ پار. اگر ہمیں دیکھا جائے تو ہم اس لحاظ سے دنیا کی میں نے اگر یہ اس حوالے سے دیکھا جائے کہ بحریہ میں
بحریہ کو ہمارے کبھی شکست نہیں ہوئی سوائے ایک واقعے کے، جو کہ واقعہ جو ذوالفقار کا واقعہ ہوا تھا، اس میں وہ ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا، اس میں عباسی صاحب اس کے کمانڈر تھے، وہ اس میں ایک واقعہ ایسا ہو گیا تھا لیکن بعد میں اسے کنٹرول کر لیا گیا تھا. جی تو اب میں یہ آپ سے جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو ترقی کر رہے ہیں اس پر ہمارے جو ایڈمرل ہیں نیازی صاحب، ان کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم اپنے جو پاکستان جو ہماری جو شپ یارڈ ہے جو ایک زمانے میں بند ہونے جا رہا تھا، وہ شپ یارڈ پہ اب وہ رات دن کام کرتے ہیں، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ وہ جس انداز سے تیزی سے کام کر رہے ہیں وہ سلسلہ جاری ہے. پہلے ہم وہاں کے وزیٹر تھے ہر. لیکن ہارون صاحب S-400 کے یقینی طور پہ پاکستان کے دفاعی نظام بہت مضبوط ہے، مگر جواب میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ان کے پاس S-400 ہے، ہمارے پاس S-300 ہے، اور ہمارے پاس 360 میزائل ہیں. اور اب میزائلوں کی کتنی فہرست میں نے آپ کو بنا کے دی، مجھے زبانی تو یاد نہیں رہتا. بالکل میرے پاس ہے، شاہین ہے، نصر ہے، خطف ہے، غزنوی، ابدالی، غوری، ابابیل، رات برقہ، یہ پاکستان کے بڑے اچھے میزائل ہیں. ابابیل تو ایسا میزائل ہے اس میں 16 میزائل نکلتے ہیں ایک وقت میں. اور آپ کو خبر دوں جی جو اس وقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اتفاق سے دیکھو، یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہیں سے آپ کو خبر مل جائے. پاکستان بہت جلد S-400 جیسا میزائل بنا لے گا، خود بنا لے گا. جی زبردست ہارون صاحب، زبردست ہے. یہ تو بہت بڑی خبر آپ میں نے ٹائم نہیں فریم بتا سکتا، لیکن میں سائنسدانوں کو جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں میرا سورس ٹھیک ہے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اور وہ انہوں نے پہلے بھی میریکل کیے ہیں. 5 سال لگے تھے انڈینز کو ٹھوس ایندھن بنانے میں. میزائل میں 2 طرح کا ایندھن ہوتا ہے، اپنا وہ لیکوڈ اور مائع اور دوسرا ٹھوس. انہوں نے صرف ٹھوس ایندھن بنانے میں، میزائل نہیں میں کہہ رہا، 5 سال لگائے. پاکستانی سائنسدانوں نے 2.25 سال میں ٹھوس میزائل والا ایندھن بنا کے لگا دیا تھا لانچنگ پیڈ پہ. اور اس کا غوری کے والے دن اس کا تجربہ ہے. لیکن ہمارے پاس دوسرے میزائل ہیں، یہ جو S-300، ہمارے پاس J-10 طیارے ہیں. ٹینک ہم نے بنایا یا انڈیا نے بنایا؟ ان کو تو ٹینک نہیں بن سکا، بطخ بنی تھی لوہے کی ایک. اور جو انہوں نے طیارہ بنایا اس کو اڑتا ہوا کفن کہتے تھے. طیارہ ہم نے ان سے بہتر بنایا ہے. میزائل بھی انشاءاللہ. انڈین حملے کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اگر انڈیا نے ایسی کوئی حماقت کی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. ہمارے پاس اور بھی کچھ سادہ سامان ہے، نسخہ ہے ہمارے پاس. الحمدللہ ہمارا دفاع مضبوط ہے. جو لوگ جو معلوم ہے نا، لوگوں کو معلومات ہیں لوگوں کے پاس فلاں فلاں، اس کے سوا بھی کچھ ہے ہمارے پاس نسخہ. ہارون صاحب، رشین پریزیڈنٹ پیوٹن نے